بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ترکیبا یتحقق معہ عاملہ۔ یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہو رہا ہے کہ معرب کی تعریف جو ہے یہ معنی نہیں ہے دخول غیر سے، اس لیے کہ غلام و زید کو جب ہم بس کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں غلام زید، تو اس پر بھی یہ تعریف صادق آ رہی ہے کہ وہ مرکب مال غیر تو ہے نا، تو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ بھی تو نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ معرب کہیں۔ اس کا جواب ایک تو علامہ ہندی نے دیا ہے۔ علامہ ہندی فرماتے ہیں کہ مرکب مال غیر میں غیر سے مراد عامل ہے، اور غلام و زیدن میں زید عامل نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس لحاظ سے ہی ٹھیک ہو گیا جواب۔ اب لیکن یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کہ اس جواب سے پھر مبتدا خبر بھی معرب کی تعریف سے نکل جائیں گے، مبتدا خبر بھی معرب کی تعریف سے نکل جائیں گے، حالانکہ وہ بھی معرب ہو سکتے ہیں، معرب ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک چونکہ دوسرے کے ساتھ مرکب تو ہوتا ہے، لیکن جمہور کے مذہب کے مطابق ان میں کوئی بھی ایک دوسرے میں عامل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا عامل مانوی ہوتا ہے، اور مانوی جو عامل ہے وہ نظر آنے والا تو نہیں، ان کے ساتھ ترکیب اس کے ساتھ ترکیب تو نہیں ہو سکتی پھر تو لہٰذا اگر یہاں مرکب مال غیر سے مراد جو ہے اس میں عامل لیا جائے تو مبتدا خبر دونوں تعریف سے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، کیونکہ ان کی ترکیب غیر کے ساتھ ہو نہیں سکتی، ان کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ تو اس کا دوسرا جواب، صحیح جواب جو ہے وہ شارح نے دیا ہے، ترکیبا یتحقق معہ عاملہ کی عبارت لا کر۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ترکیب سے مراد یہاں پر ایسی ترکیب ہے کہ عامل بھی اس میں اس کے ساتھ متحقق ہو، اس کے ساتھ متحقق ہو باہر سے، خواہ وہ غیر ہی عامل بن جائے یا کوئی اور عامل بن جائے، لیکن عامل ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ اب غلام و زیدن میں زید تو معرب ہے کیونکہ یہ مرکب مال غیر ہے، اگر غلام اس میں بھی کیا بن رہا ہے، عامل بن رہا ہے، مگر غلام معرب نہیں ہے۔ کیوں معرب نہیں ہے؟ اس کے اوپر کوئی ساتھ اس کا عامل نہیں آیا ہوا۔ اب غلام زید میں تو عامل ہے، لیکن غلام کے اوپر کوئی عامل نہیں آیا ہوا، اس لیے وہ معرب نہیں ہوگا، اگرچہ مرکب مال غیر یہ بھی ہے، تو اس کا عامل ساتھ نہیں ہے۔ عامل آ جائے تو یہ معرب ہو سکتا ہے، مثلا جانی غلام زید، اب غلاموں کے اوپر جو پیش ہے وہ جا کے فاعل ہونے کی وجہ سے آ گئی ہے، تو یہ جواب یہاں پر زیادہ بہتر رہے گا، اس میں مبتدا خبر بھی شامل ہو جائیں گے اور وہ معرب ہونے سے نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے لم یناسب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لایا۔ لم یناسب کا لفظ جو لایا ہے تو اس میں بھی ایک سوال جواب کی ترتیب ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع نہیں ہے، مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی تعریف این زیدن میں کہاں ہے زید، اس میں این استفہامیہ پر سچی آ رہی ہے، اس پر صادق آ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ مرکب مال غیر ہے، آپ نے معرب کو مرکب مال غیر کہا ہے، تو یہ بھی مرکب مال غیر ہے، اور وہ دونوں یہاں پر یہ دونوں مبتدا خبر ہیں، اینا مبتدا اور زید اس کی خبر ہو گئی، یا اینا خبر مقدم ہو گئی، اینا خبر مقدم ہو گئی اور زید مبتدا مؤخر ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں دونوں مبتدا خبر بھی ہیں اور عامل بھی متحقق ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یعنی عامل مانوی، تو مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، یہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی معرب کی تعریف اس پر سچی آ رہی ہے، جبکہ یہ معرب ہے نہیں ہے، مبنی ہے، تو اپنے افراد باہر چلے گئے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ بھائی لم یناسب، یعنی مشابہت سے مراد یہاں پر مناسبت ہے۔ آئینہ استفہامیہ اگرچہ مبنی اصل کے مشابہ تو نہیں ہے، مگر اصل کے ساتھ مناسبت ضرور رکھتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حمزہ استفہام کے جو ہے وہ حمزہ استفہام کے یہ مناسب ہے۔ حمزہ استفہام بھی پوچھنے کا معنی دیتا ہے نا، اور حمزہ استفہام حرف ہے، مبنی اصل ہے، اور حمزہ استفہام مبنی اصل ہے چونکہ، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت رکھ رہا ہے پوچھنے کے استفہامی معنی میں، تو آئینہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی۔ آئینہ کا معنی کہاں اور حمزہ استفہام کا معنی کیا، لیکن پوچھنے کے معنی میں تو آ رہا ہے، تو مناسبت اس کے ساتھ پائی گئی۔ یہاں سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مشابہت سوری ہوتی ہے، صورت المشابہت، ایک مشابہت معنوی ہوتی ہے، ایک محتاجی احتیاج میں، اور ایک عدد حروف کے اندر اس کی احتیاج ہوتی ہے۔ یہ آپ نے
علم النحو کے اندر یہ بات پڑھی تھی پہلے درجے میں۔ خلاصہ یہاں پر اگر ہم تفصیلاً دیکھیں اس حوالے سے اس جواب کا، تو یہ بنتا ہے کہ مشابہت کا جو لفظ یہاں ہے وہ خاص ہے، مناسبت عام ہے۔ کیوں؟ مناسبت کی ایک قسم ہے یہ مشابہت۔ مناسبت کی 4 قسمیں ہیں: مجانست، مماثلت، مشابہت، مشاکلت۔ تو یہ جو پہلی ہے مجانست، یہ چاروں چونکہ مناسبت کی قسمیں ہیں، تو جو پہلی قسم ہے مجانست، ہم جنس ہونا، اشتراک الشیئین فی الجنسی، 2 چیزوں کا جنس کے اندر مشترک ہونا۔ انسان اور فرس یہ مشترک ہیں حیوانیت کی جنس کے اندر۔ مماثلت، اشتراک الشیئین فی النوع، 2 چیزوں کا مشترک ہونا نوع میں، جیسے زید اور بکر مشترک ہیں انسانیت میں، انسان نوع ہے۔ مشابہت، اشتراک الشیئین فی الوصف اللازم، 2 چیزوں کا مشترک ہونا ایک وصف لازم ہے، جیسے شیر درندہ جو ہے وہ اور بہادر آدمی، ان کا مشترک ہونا کس میں؟ شجاعت میں، وصف شجاعت میں۔ مشاکلت، اشتراک الشیئین فی الشکل و صورت، شکل و صورت میں 2 چیزوں کا مشترک ہونا، جیسے شیر کی تصویر دیوار پر بنا دیں تو اصل شیر کے یہ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ شکل و صورت میں مشابہی ہوتی ہے۔ تو یہ مشابہت گویا قسم ہو گئی نا مناسبت کی، تو مناسبت عام ہو گئی، مقسم عام ہوتا ہے اور قسم اس کی کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر ذکر تو خاص کا کیا گیا مشابہت کا، ارادہ عام کا ہے یعنی مناسبت کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ارتکاب مجاز ہے، تعریفات میں تو مجاز کا ارتکاب کرنا قبیح ہوتا ہے، بری بات ہے۔ تعریفات میں تو آپ مجاز کے بجائے حقائق کو سامنے لائیں تاکہ بات کو کھول کے صاف ستھرے انداز میں پیش بیان کیا جا سکے۔ جواب یہ ہے کہ ارتکابی مجاز اس وقت قبیح اور برا ہوتا ہے کہ جب قرینہ نہ ہو۔ قرینہ ہو تو پھر یہ اس طرح کا مجاز جو ہے وہ مخل بالفہم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ منع نہیں ہے۔ تو یہاں قرینہ موجود ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ معرب زد ہے مبنی کی، اور مبنی کی تعریف میں آپ نے مناسبت کا ذکر دیکھا ہے، وہاں لم یناسب، وہاں پر جو ہے مناسبت کا ذکر موجود ہے۔ جب وہاں مبنی کی تعریف میں مناسبت کا ذکر موجود ہے، یناسبہ بالاصل، ٹھیک ہے، یا یناسب بالاصل، تو وہاں جب مناسبت کا لفظ موجود ہے مبنی کی تعریف میں وجوداً موجود ہے، تو اب اس کے مقابلے میں معرب ہے، تو معرب میں اس کا عدم معتبر ہوگا، کیونکہ اصول بھی یہی ہے ضابطہ کہ جب 2 چیزوں کے درمیان میں تقابل ہو تو ایک چیز میں ایک قید ایجابی آئے تو خود بخود دوسرے کی تعریف میں وہ سلبی کے انداز میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا مبنی میں جب مناسبت کا ذکر آیا ہے تو قرینہ ہے کہ وہاں وجوداً آیا ہے، تو یہاں معرب میں عدماً اس کا ذکر ہو جائے، یہ قرینہ موجود ہے، تو لہٰذا مجاز یہ مخل بالفہم نہیں بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر قولہ مناسبۃ مؤثرۃ فی منع الاعراب، یہاں سے بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے۔ کیسے جامع نہیں ہے اپنے تمام افراد کو؟ کہتے ہیں اس کی تعریف سے غیر منصرف نکل رہا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ معرب کی، اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، تو غیر منصرف یہاں سے نکل رہا ہے معرب سے۔ کیسے نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف کی جو مناسبت ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ آ رہی ہے، ماضی مبنی اصل ہوتی ہے، تو اس میں 2 فرع ہیں ماضی کے اندر۔ کون سی؟ فعل ماضی کی ایک فرع ہے محتاج ہونا فاعل کی طرف، دوسری فرع ہے معنی مصدری کی طرف محتاج ہونا، 2 فرعیں اس کی ہو گئیں۔ اچھا، اور ماضی مبنی اصل ہے اور محتاج ہونے کی فرع ہوتا ہے، تو اب یہاں پر غیر منصرف کے اندر بھی چونکہ 2 سبب ہوتے ہیں، تو فعل ماضی میں 2 فرعیتیں پائی گئیں، تو غیر منصرف میں بھی 2 سبب ہوتے ہیں اس کے، اور ہر سبب فرع ہے کسی دوسری چیز کا۔ یہ آگے غیر منصرف کی بات میں یہ بات تفصیلاً آ رہی ہے۔ تو بہرحال اب غیر منصرف بھی اس کے اندر چونکہ 2 فرعیتیں پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ مناسب ہو گیا فعل ماضی کے، اور فعل ماضی مبنی اصل ہے، لہٰذا غیر منصرف کو کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مشابہت مبنی اصل کے ساتھ آ رہی ہے، حالانکہ ہے وہ معرب کی قسم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مناسبت صرف نفس مطلقاً مناسبت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد تو ایسی مناسبت ہے جو مؤثرہ بھی ہو،
مناسبت مؤثرہ بھی ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مطلق مناسبت کی طرف پھیریں گے، اس طرح تو کوئی اس میں مورب نہیں رہے گا، سارے مبنی بن جائیں گے، کیونکہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کو دیکھا جائے تو مبنی اصل کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ان کی مشابہت تو آ رہی ہے، لفظ ہونے میں، کلمہ ہونے میں، موضوع ہونے میں. ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں کھینچ تان کے آپ مناسبت نکال لیں گے اور آپ ان کو مبنی کر دیں گے تو سارے ہی مبنی ہو جائیں گے. مورب کی تو جڑ اکھڑ جائے گی. اس لیے یہاں سے مراد مطلق مناسبت نہیں ہے، بلکہ مناسبت مؤثرہ فی منع الاعراب، فی منع الاعراب مراد ہے. اب مناسبت مؤثرہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ جس کا معارض اور ٹکراؤ کرنے والا مقابل موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اب جو آپ نے پیش کی ہے تو ہم اس کا ٹکراؤ پیش کر کے دکھاتے ہیں. مثلا غیر منصرف آپ نے کہا، یہ اس کی مناسبت ہے فعل ماضی کے ساتھ. اس میں دو سبب ہوتے ہیں اور ہر سبب کسی چیز کی فرع ہوتی ہے. تو غیر فعل ماضی کے اندر بھی دو فرعیں ہوتی ہیں. نسبت الفاعل کی بات ہوتی ہے اور اس کی طرف محتاج ہوتا ہے فاعل کی طرف، اور معنی مصدری کی طرف محتاج ہوتا ہے. تو گویا مبنی اصل فعل ماضی کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی تو اس کو مبنی ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں حضرت پھر دوسری طرف جائیں، فعل مضارع بھی تو ہوتا ہے کوئی. فعل مضارع کے 12 صیغے مورب ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تو یہ دو فرعیں ہوتی ہیں نا. کون سی؟ معنی مصدری کی طرف احتیاج اور فاعل کی طرف محتاج. تو اب اگر آج یہ مناسبت فعل ماضی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم فعل مضارع کی طرف لے کے چلے جائیں گے. فعل مضارع مورب ہے تو پھر اب بات کریں تو اس کا مطلب یہ مناسبت مؤثرہ نہیں ہے، اس میں ٹکراؤ موجود ہے، معارض موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں مناسبت مؤثرہ چاہیے جس کے مقابلے میں کوئی ٹکراؤ کرنے والا معارض موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصل اسماء میں اعراب ہے. غیر منصرف کو پھر ہم ماضی کے ساتھ مشابہ کرنے کے بجائے ہم مضارع کے ساتھ مشابہت کریں گے تاکہ جو اصلیت ہے وہ برقرار رہ سکے. اصل تو انصراف ہے، اعراب ہے اسم میں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر یاد رکھیں کہ مناسبت مؤثرہ کی جو ہے نا، اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں ذیلی. مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو. نمبر 1، مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، جیسے آئینہ. یہ جو ہے مبنی ہے اور یہ مبنی اصل حمزہ استفہام جو ہے وہ استفہامی معنی میں اس کے معنی کو متضمن ہے. آئینہ اگرچہ ان کے معنی جدا ہیں، آئینہ کہاں، استفہام کا معنی، حمزہ استفہام کا کیا، لیکن پوچھنے کے معنی جو استفہامی معنی ہے نا، اس میں حمزہ استفہام حرف ہے اور مبنی اصل ہے، اس کے ساتھ مشابہ ہے کون؟ آئینہ. اس کو کہتے ہیں معنی مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہونا. دوسری چیز ہے جو مناسبت مؤثرہ کی دوسری قسم ہے، اسم غیر کا محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ ہو. حرف جیسے اپنا معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اسم فعل کا، ایسے ہی اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، یہ بھی غیر کے ساتھ اپنا معنی سمجھانے میں، بات سمجھانے میں مشار الیہ کے اور صلہ کے محتاج ہوتے ہیں. گویا پہلی مشابہت معنوی آ گئی، دوسری مشابہت احتیاجی آ گئی، اور تیسری ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مکانی اصلی، یعنی مبنی اصل کی جگہ پر کوئی واقع ہو جائے. جیسے نزالی، انزل کی جگہ، انزل جو ہے فعل امر حاضر معروف ہے، مبنی اصل ہے، اس کی جگہ پر نزالی کا معنی وہی کیا جائے. ٹھیک ہے، اتر، تو انزل فعل امر مبنی اصل ہے تو اس کی جگہ پر نزالی آ جائے تو اس کا معنی دیتا ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہے اسم اس دوسرے اسم کے مشابہ ہو جو مبنی اصل کی جگہ میں واقع ہے. اسم اس دوسرے اسم کے مشابہ ہو جو مبنی اصل کی جگہ پر واقع ہے. جیسے فجاری بمعنی الفجور. اب فجاری جو ہے اس کے ساتھ فجاری جو ہے اس کا معنی آپ لے لیں الفجور، اور یہ مشابہ ہے نزالی کے وزن پر، اور نزالی انزل کے وزن پر ہے. تو ٹھیک ہے، تو پہلے تیسرے اور اس میں یہ فرق ہو گیا کہ تیسرا جو تھا وہ خود مبنی اصل کی جگہ پر آ رہا تھا. اب وہ ہے کہ مشابہت ایسے کے ساتھ ہو، مثلا فجاری 7 معنی الفجور کے ہے، اور خود فجاری جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے مبنی، لیکن چونکہ یہ مبنی کیوں ہو رہا ہے، اس کو ہم نزالی کے وزن پر جا رہے ہیں، اور نزالی جو ہے وہ انزل کی جگہ پر آتا ہے تو یہ مبنی ہو گیا. یہ مکان فرعی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مکان فرعی، پہلا مکان اصلی وہ اپنی اصلی جگہ پر، یہ فرعی جگہ پر آ رہا ہے، دوسروں کی جگہ پر آ رہا ہے، اور وہ اس کی مشابہت کس کا جو ہے کس کے ساتھ ہے، وہ معنی کے اعتبار سے فعل امر کے ساتھ ہے. پانچویں یہ ہے کہ اسم اس اسم کی جگہ واقع ہو جو مشابہ ہے مبنی اصل کے. مثلا
یہ منادہ مبنی علی الضم جو ہوتا ہے، مثلاً یا زیدو، یا زیدو دو، یہ یا زیدو جو ہے اس کی یہ مبنی پر ضمہ ہے، کیونکہ اس کی ترکیب بھی کریں تو ادعوکا، تو یہ کاف جو ضمیر ہے اس کی جگہ پر آ رہا ہے، وہ کاف ضمیر جو ہے یہ مشابہ ہے، محتاج ہے اپنے ضمیر مرجع، راجع جو ہے اپنے مرجع کی طرف کیا ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، تو اس کو آپ مکانی بدلی مجازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چھٹی جو ہے وہ ہے اسم مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، اسم مبنی اصل کی طرف مضاف ہو، جیسے یوم اذن، اصل میں ہے یوم اذ کانا کذا، تو یوم یہاں پر جملے کی طرف مضاف ہے، اور جملہ سید سند کے نزدیک جو ہے وہ مبنی اصل کی چوتھی قسم ہے، ٹھیک ہے، مبنی اصل وال جو ہیں اس کی چوتھی قسم میں آتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے فالاضافۃ بیانیۃ، اضافت بیانیہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ جو یہاں ایک سوال ہے فالاضافۃ بیانیۃ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ سوال مقدر یہ ہے کہ مبنی یہاں پر جو ہے مبنی الاصلی، مبنی مضاف ہے، الاصل مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ میں قانون یہ ہے کہ مغایرت ہوتی ہے، یہاں مغایرت نہیں نظر آ رہی، یہاں اتحاد نظر آ رہے ہیں، جو مبنی ہے وہی اصل ہے، جو اصل ہے وہی مبنی ہے، جیسے فعل ماضی کو اگر آپ لے لیں تو وہ مبنی بھی ہے اور اصل بھی ہے، وہی بن رہے ہیں، تو حالانکہ مضاف الیہ میں مغایرت ہونی چاہیے۔ سوال کو آپ یوں بھی ایک دوسری تعبیر کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مبنی الاصل کا معنی اضافت والا اگر لیں تو وہ اس طرح ہوگا کہ جس کا اصل مبنی ہو، تو مورب کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ مورب وہ ہے کہ جو مرکب مع غیر ہو، مرکب مع غیر ہو، تو اور اس چیز کے ساتھ مشابہ نہ ہو جس کا اصل مبنی ہے، جس کا اصل کیا ہے، مبنی ہے، تو اس طرح تو آپ کی تعریف سے اس میں فاعل وہ نکل جائے گا، اس پر صادق نہیں آئے گی، کیوں؟ اس میں فاعل مشابہ ہے لفظاً معناً فعل مضارع کے ساتھ، اور فعل مضارع کا اصل جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور وہ مبنی اصل ہے، تو اس طرح تو فعل مضارع اس میں فاعل جو ہے معرب، مگر تعریفی معرب اس پر صادق نہیں آئے گی، ٹھیک، تعریفی معرب اس پر صادق نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے عرض کیا اس میں فاعل یہ جو ہے یہاں پر مشابہ ہے لفظاً معناً فعل مضارع کے ساتھ، اور فعل مضارع کا اصل کون ہے؟ فعل ماضی مبنی اصل، تو آپ کی تعریف فعل معرب والی اس پر صادق نہیں آ رہی ہے، اس میں فاعل معرب مگر تعریف معرب والی اس پر صادق نہیں آ رہی، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی یہ جو آپ نے اعتراض کیے ہیں یہ اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ آپ نے یہاں پر مبنی الاصل کی اضافت جو ہے اس کو لامی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا اضافت مانوی کی 3 قسمیں، لامی، منی، بیانی جس کو کہتے ہیں، اور فیوی، تو آپ نے اس کو لامی سمجھ لیا، یہ لامی نہیں ہے، یہ اضافت بیانی یا منی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ مشابہ ہو معنی کہ وہ مبنی جو کہ اصل ہے بنا میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مغایرت جو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ مغایرت جو ہوتی ہے وہ اضافت لامی میں ہوتی ہے، یہ جو اضافت بیانی ہم نے بنائی ہے اس میں مغایرت کرنی ضروری نہیں ہوتی، کیوں؟ اس میں مضاف الیہ کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، اور نسبت عموم خصوص من وجہ جہاں ہو وہاں 3 مادے ہوتے ہیں، 2 افتراقی، 1 اجتماعی، مثلا یہاں دیکھ لیں، ایک مادہ اجتماعی ہو تو اس کا مطلب ہے فعل ماضی، امر حاضر اور جملہ حروف جتنے بھی ہیں، یہ تینوں دیکھیں مبنی بھی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور حروف، تمام حروف، یہ تینوں مبنی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اصل بھی ہیں۔ مادہ افتراقی دیکھ لیں، قام زیدن، اب یہاں پر قام زیدن جو ہے وہ لفظ زید وہ اصل ہے معرب ہونے میں، اصل ہے معرب ہونے میں مگر مبنی نہیں ہے، اور اسماء اشارہ کو لے لیں تو وہ مبنی تو ہیں، مشابہ مبنی، مگر اصل نہیں ہے، مبنی اصل نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر 3 مادے اس لیے مراد لے رہے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اضافت کون سی ہے، وہ منی بیانیہ ہے، اور اس میں تغیر مضاف الیہ کا دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو
اب ذرا عبارت کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. وهو أي الاسم قسمان معرب ومبني لأنه لا يخلو إما يكون مركبا مع غيره أو لا. بالکل ترجمہ اس کا واضح ہے. والاول اما ان يشبه مبنی الاصل او لا. اول وہ یہ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو یا نہ ہو اس کو. وهذا عن المركب الذي لم يشبه مبني الاصل هو المعرب وما عداه عن غير المركب. والمركب الذي يشبه مبني الاصل مبني. فالمعرب الذي هو قسم من القسم المركب أي الاسم الذي ركب مع غيره ترکیبا یتحقق معه عامله. وہ جو ایک شرط لگائی تھی ہم نے کہ اس کے ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو معرب کا. تیسری ہم نے لگائی تھی نا. تو فيدخل فيه زيد وقائم هؤلاء في قولك زيد قائم وقام هؤلاء بخلاف ما ليس بمركب اصلا من الاسماء المعدودة نحو الف با تا زید عمر بکر. یہ مبنی پر سکون ہوں گے. منفرد ہے نا کلمات مفرد ہیں مفرد ہیں. وبخلاف ما هو مركب مع غيره لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله كغلام في غلام زيد. فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف الذي لم يشبه أي لم يناسب مناسبة مؤثرة في منع الإعراب. یہ سوال کے جواب ہم نے کر دیے تھے. مبنی الاصل أي المبني الذي هو الأصل في البناء فالإضافة بيانية لا لامية. لامية نہیں ہے جس طرح ہم نے آخر میں سوال جواب کی. وهو الماضی اور وہ ماضی ہے. والامر بغیر اللام اور امر بغیر اللام ہے. ٹھیک ہے. بغیر اللام کا بتایا کہ امر حاضر معروف جو لام امر والا نہیں ہوتا 6 صیغے. والحرف اور حرف تمام حروف ماضی بھی تمام. وبهذا القيد خرج مثل هؤلاء في مثل قام هؤلاء لكونه مشابها لمبني الأصل مبني الأصل كما سيجيء في بابه ان شاء اللہ تعالی. آگے اس کی پوری بحث آ رہی ہے. اعلم ان صاحب الکشاف. یہاں تک ہم پہنچے ہیں.